الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے سامعین و ناظرین، مدرسہ رمضان المبارک سے ابھی آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے. اس مدرسہ میں کیا تربیت ہوئی؟ لعلکم تتقون، تقوی کی دولت کو آپ نے حاصل کیا. اور تقوی کیا ہے؟ کہ آدمی اس دنیا میں رہ کے نظر آخرت پہ رکھے. الاستعداد لما بعد الرحیل، اس دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری، یہ تقوی ہے. تو اب ہماری قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو دولت آپ سب کو عطا فرمائی ہے، اس دولت کا سب سے پہلے آپ تحفظ کریں، اور پھر اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر جس چیز پہ آپ نے صبر کیا اس پہ استقامت. آپ نے سحری سے غروب آفتاب تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر اس لیے حرام کیا کہ ہمارے رب کا حکم ہے. یہ تربیت آپ نے سیکھی. اور پھر آپ نے رمضان میں نفل نماز کا اہتمام کیا. یہ بھی نہیں کہ 8-10 بلکہ 20 رکعت آپ روزانہ تراویح کی پڑھتے رہے. بلکہ بعض تو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ تراویح کے بعد آخری حصے میں قیام اللیل بھی کرتے رہے، شبینہ جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں. اس میں بھی قرآن ختم کیا. یعنی اتنی توفیق، اتنی قوت اور اتنی روحانی طاقت ملنے کے بعد اب ہم رمضان کے اس مہینے سے نکلے ہیں. اب ہماری اس تربیت کے استعمال کا وقت شروع ہوتا ہے. اب وہ قرآن جسے شہر قرآن میں آپ نے شوق سے پڑھا اور سنا، اب اس کی عملی تطبیق کا وقت آ رہا ہے. تو انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے، بقول ایک بزرگ کے بشر حافی، وہ فرماتے ہیں کہ کتنی بدقسمت وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے رب کو رمضان میں تو پہچان لیا، مگر جو ہی رمضان نکلا تو اس کو بھول گئے. یہ ہے اصل استقامت کے خلاف ہمارا عمل. رمضان سے فراغت کے بعد یہ 11 مہینے ہمارے جو آئندہ ہیں، یہ بالکل صلاح والے ہوں، صالحیت والے ہوں، تقوی والے ہوں. اگر آپ 1 مہینہ حلال چیزوں سے بچے کہ پروردگار کا حکم ہے، اور آپ نے اس طرح اس کا استحضار رکھا کہ خلوت میں بھی پیاس کے باوجود ٹھنڈا پانی نہ پیا، خلوت میں بھی اپنی حلال خواہش کو پورا نہ کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ جو امور سارا سال حرام ہیں، جو ابدی حرام ہیں، جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ہم پہ کیا، اللہ کے رسول نے اپنی امت پہ انہیں حرام کیا،
اب ان سے کیوں کر نہ بچا جائے؟ یہ وہ ایک سبق ہے جو ہمیں رمضان میں ملا. وہ کیا؟ یعنی نماز میں آپ نفل میں پورا قرآن سنتے رہے اور پورے 30 دن تک آپ نے یہ تربیت لی. تو اب کیا ہے کہ فرض نماز ہماری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پورا سال کسی بھی وجہ سے نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ ہے اس قبولیت کی علامت اور اس پہ استقامت کی نشانی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن کا عمل کب ختم ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا ہماری نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، تقوی بھی ختم اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم. نہیں، فرمایا کہ مومن کا عمل اس کی اجل پر ختم ہوتا ہے. یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اس بات کی دلیل قرآن حکیم سے بیان کی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی میں رہو. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. لہذا اب روزے داروں، قیام کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں کو رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی مساجد کو، اپنی سجدہ گاہوں کو اور اپنی معمول کی زندگی میں واجب کی ادائیگی اور حرام سے بچنا، اس پہ استقامت و اختیار کرنا چاہیے. جن کی راتیں رکوع اور سجدے میں گزری، جن کے دن صیام میں گزرے، وہ اب رمضان کے بعد استقامت سے دین پہ قائم رہیں گے. وہ اپنے رب سے اعراض نہیں کریں گے. وہ جس رب کو انہوں نے پہچان کے روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت کی، وہ رب ان کا شوال میں بھی ہے، ذوالقعدہ میں بھی ہے، ذوالحج میں بھی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول. آئندہ رمضان تک پچھلے رمضان کی قوت کو، طاقت کو، ذات کو، اس توشے کو جو آپ نے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کے تحت حاصل کیا ہے، اس کو آپ نے استعمال فرمانا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو اصل میں ہماری عید اور ہماری فرح اور ہماری خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے. تو یہ چند گزارشات میں نے کی مختصر، تاکہ لوگ یاد بھی رکھیں اس کو کہ اس رمضان کی وفا یہ ہے. اب یہ یاد رکھیں، یہ اس مہینے کے ساتھ آپ کی وفا ہے، یہ اس مہینے کے رب کے ساتھ آپ کی وفا ہے، یہ اس مہینے میں جو کتاب نازل ہوئی اور جس کو آپ نے پڑھا اور سنا اس کے ساتھ وفا ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد آپ کی زندگی میں اسلام نظر آنا چاہیے، دین نظر آنا چاہیے، دین کے ارکان پہ استقامت اور ثابت قدمی نظر آنی چاہیے. مسجدوں کی آبادی، مصلوں پہ رکوع و سجود کا ہونا اور بقیہ جو نیک اعمال آپ نے شروع کیے تھے ان کو بالکل آپ نے قائم رکھنا ہے. حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان کی برکات کو ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں اور ہمارے معاملات میں باقی رکھے آئندہ رمضان کی آمد تک. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ روحانی قوت کو حاصل کرنے کا نظام دوبارہ لٹا دیں گے. دیکھیں کتنی بڑی رحمان کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے. جیسے کاروباری لوگ سیزن کے لیے آرام کی خاطر
گرم علاقے کے لوگ گرمیوں میں پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں سیزن، پھر وہاں کے لوگ بھی خوب کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی پیاری سنت ہے، اور بندوں کی نگہبانی، ربوبیت اور تربیت کا مستقل نظام ہے۔ پھر رمضان کے بعد ابھی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اب آپ دیکھیں یہ اشہر حرم ہے، پھر محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، پھر رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر وہی رمضان آ جائے گا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اس رمضان کے اثرات صائمین، قائمین اور قارئین اور سامعین پہ اللہ باقی رکھ، اور آئندہ رمضان تک وہ اس طاقت سے اپنے آپ کو چلاتے رہیں، اور اس روحانی قوت سے اپنی عملی، اخلاقی، اعتقادی اور معاملاتی زندگی میں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا رب حی و قیوم ہے۔ رمضان کا بھی وہی رب ہے، شوال کا بھی وہی رب ہے، اور اس کے بعد پورے سال کا وہی رب ہے۔ تو یہ شعور، اس کا استحضار رہے ہمیں پورے سال۔ یہ ہے رمضان کے ساتھ وفا، اور ماں بعد رمضان اس شعور کو باہم مذاکرہ اس کا کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو گاہے بگاہے اس کا مذاکرہ کرتے رہنا، یہ میری درخواست ہے اپنے امت کے علماء سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی، گھروں میں بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے باہم آپس میں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو سال کے بقیہ مہینوں میں ہم پہ سب لوگوں کو نظر آئیں، اور ہم کامیاب، تربیت یافتہ ثابت ہوں۔ ایسے ٹرینی جنہوں نے اپنی ٹریننگ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پوری زندگی فائدہ اٹھایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔